اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی، کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی؟ مجھے عورتیں تانا دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زارو قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا پروردگار عالم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضامند نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری پکڑی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن سے بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر وہ برتن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، اس سوال کا جواب ہے، اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے، اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے پروردگار عالم، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے بارش برسائی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔